بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ مسلک دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے بہت ہی نامور محبوب عوام مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور واللہ باللہ میرا بات کرنے کا مقصد بالکل یہ نہیں کہ کسی کی دل آزاری کرنا، بلکہ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دوستو بچو ایسے لوگوں سے کہ جن لوگوں کی وجہ سے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بدنامی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس دین کے لیے مصطفیٰ نے کتنی محنتیں کی، مصطفیٰ کے صحابہ نے کتنی محنتیں کی، اللہ کے ولیوں نے کتنی محنتیں کی، اور ہم لوگ چند علماء کے پیچھے لگ کر جن کو علماء سو مطلب اپنی مرضی کے مطابق دین کو بیان کرنا، جو اپنے آپ کو اچھا لگے وہ لوگوں کے سامنے دین بیان کرنا کہ جناب یہ دین ہے، حالانکہ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ایسی باتوں کا۔ اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان کچھ ایسے ہیں جو جناب لوگوں کی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے کہ جناب کتنا میٹھا بولتے ہیں، یہ جناب حدیثیں کتنی پڑھتے ہیں، یہ جناب عربی متن کے ساتھ حدیث پڑھتے ہیں، یہ جناب قرآن کے حوالے دے دے کے قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ تو میرا بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں واللہ باللہ میں بالکل فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن مجید کو پڑھنے والے ہیں، اور ایک اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والے، اور آپ کو خاتم النبیین ماننے والے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب جو گرو نانک کے قبر پر گئے، بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نظر کے اندر آج تک بابا فرید کی چوکھٹ پہ جانا شرک تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر کے اندر جو ہے وہ روضہ رسول کی نیت کر کے جانا شرک اور بدعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ ان کے مزار پر انوار پہ جانا شرک اور بدعت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر مالک کو راضی کیا ہے، اور رب کائنات رب جل جلالہ اپنے بندوں کا اپنے بندوں سے تذکرہ کروا رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی کے تحت۔ تو دوستان محترم، بات یہ ہے کہ اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کیا ثواب کی نیت سے گرو نانک کی قبر پر گئے تھے، اور وہاں جا کر گرو نانک کی قبر پہ گئے اور کیا وہاں جا کر سکھوں کو راضی کرنے کے لیے گئے، اور یہاں پہ شرک بدعت کے کفر کے فتوے، اور ایک طرف آپ گرو نانک، اب تو جناب کوئی ایسے جو مذہبی سکولر ہے، اب تو جناب کسی کو کوئی اس طرح کی یہ کہ بات دیگر دو چار لوگ ہیں جنہوں نے بات کی ہے، اور اکثریت کے ساتھ لوگوں کی زبانیں خاموش ہیں۔ کیوں؟ مزارات کے حوالے سے ہم اہل سنت اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جائیں، لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، لوگ ہمیں بدعتی کہتے ہیں، لوگ ہمیں ہمارے اوپر کفر تک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ میں بالکل اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، مگر یہ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم مولانا طارق جمیل کیا ثواب کی نیت سے گئے تھے یا جناب گناہ کی نیت سے وہاں پہ گئے تھے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے وہاں گئے تھے؟ ہم تو جناب کہیں کہ ہم روضہ رسول کا تصور لے کر مدینہ جائیں گے تو انہی کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی
جو ہے وہ نیت کر کے جانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ہم مصطفیٰ کے روضے پہ جائیں اور تم ہمیں پوچھتے ہو، ہم داتا علی حجویری کے مزار پہ جائیں تم ہمیں پوچھتے ہو، ہم بابا فرید کی چوکھٹ پہ جائیں تم ہمیں پوچھتے ہو، ہم بھی تو حق رکھتے ہیں، ہم بھی آپ سے پوچھیں۔ آپ بتاؤ مولانا طارق جمیل کون سے فتوے کے تحت گرو نانک کی قبر پر گیا تھا؟ اور پھر آج تک امت مسلمہ میں سے کسی عالم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ جناب گرو نانک جو ہے وہ جناب مسلمان تھا۔ یہ ایک ایسے آ گئے کہ جناب جو کہتے ہیں کہ گرو نانک تو مسلمان تھا۔ عجیب بات نہیں ہے بھئی؟ کتنے کتنے بڑے اکابرین، کتنے کتنے بڑے علماء تشریف لے کے آئے اور ہے بھی کہ یہ وصال ہو گیا اور یہ دنیا فانی ہے، سب نے جانا ہے، تو آج تک کسی کو یہ بات نظر نہیں آئی کہ گرو نانک مسلمان تھا۔ یہ ایک آ گئے اور پھر یہ سکھ مذہب، اور پھر مجھے افسوس کی بات یہ ہے آج تک ان لوگوں نے جناب دادا صاحب کے مزار کے بارے میں اور ہمیں مشرک بدعتی یہ وہ کہتے رہے، اور جناب یہ اس کی زبان سے اتنا نکل گیا پتہ نہیں سکھ مذہب کہاں سے آیا، تو جناب وہ بعد میں اس نے باقاعدہ ویڈیو بنوائی اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا مطلب بات کرنے کا یہ نہیں تھا۔ بھائی تم تو اسلام کے پہرے دار ہو، لوگ تیرے ساتھ محبت اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں، اور پھر بتا تیرا مطلب کیا تھا؟ تو کن کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ سکھوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو ہندوؤں کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ اگر تو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر مسلمانوں کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ یہ کسی اور کو جا کر جناب یہ ثابت کرنا کہ میں جناب جب جاؤں گا نہیں لوگ کلمہ کیسے پڑھیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ اصل میں بات یہ ہے، وہ عربی زبان کا ایک قاعدہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ کر جاتی ہے۔ ان کا شجرہ ملتا ہے ان کے ساتھ، اس لیے یہ ان کے پاس چلے گئے، اور ہمارا شجرہ اللہ کے فضل سے داتا صاحب کے ساتھ ملتا ہے، ہم داتا صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، کہ علماء کو سوچنا چاہیے اور ہماری عوام کو بھی سوچنا چاہیے۔ اب وہ پہلے والا جہالت والا دور ختم ہو گیا ہے جناب، یہ فساد ختم ہونے چاہیے۔ داتا صاحب کی قبر پہ جانا شرک ہے، تو گرو نانک کی قبر پہ جانا کون سا؟ کتنے جناب تجھے حجوں کا ثواب ملا ہے، کتنے عمروں کا ثواب ملا ہے تجھے جناب، کتنے جناب نفلوں کا ثواب ملا ہے؟ بتا تو صحیح کتنے روزوں کا ثواب ملا ہے؟ اور پھر اس کو مسلمان ثابت کر رہا ہے، اور پھر جناب سکھ مذہب کے بارے میں بات کی تو پھر جی میں معذرت خواہ ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو لوگوں اس کی میٹھی زبان کے لپیٹے میں آ کر اپنے ایمان کو خراب نہ کرو۔ اصل ایمان والا وہی ہے جو داتا حضور کی چوکھٹ پہ بھی سلام پیش کرنے کے لیے جاتا ہے، جو حضرت بابا فرید کی چوکھٹ پر بھی سلام پیش کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں فرقہ واریت سے نجات عطا فرمائے۔